رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على من كان نبيهم وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بابا سے بلند درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا غور کر اس پر کی ہو جائے حقیقت بے نقاب غور کر اس پر کی ہو جائے حقیقت بے نقاب ٹوٹتے دیکھے تو ہوں گے تو نے دریا میں حباب مر کے بھی دریا کے سینے سے کہیں جاتے نہیں رہتے دریا ہی میں ہیں لیکن نظر آتے نہیں یوں ہی تیری شمع سوزا بھی تیری محفل میں ہے شیخ الہند پیر طریقت آنکھ سے اوجھل ہے لیکن دل میں ہے اور ان کی روحانیت یہاں موجود ہے پروردگار عالم شیخ الہند پیر طریقت کے ہم سب کے پیر طریقت کے درجات کو اللہ بلند فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما علم شریعت اور علم طریقت کے پیر طریقت شیخ الہند گلدستہ تھے اور سرچشمہ تھے اور سارے اہل سلسلہ کا سلسلہ مولائے کائنات سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ مولائے کائنات سے ملتا ہے مولائے کائنات کا سلسلہ رسول پاک سے ملتا ہے خاص فیضان تھا میں جد بزرگوار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریعت اور علم طریقت ان کے سینے میں اللہ نے اپنے کرم سے نبی کے صدقے میں ان کی سینہ معرفت الہی کا گجینہ بنا دیا علم شریعت اور علم طریقت کا گلدستہ بنا دیا ایک ایک بولی ایک ایک جملہ شریعت نے کا نکھار تھا شریعت کی روشنی میں نبی کے علم کی روشنی میں ایک ایک جملہ ان کا ہوتا تھا گفتگو ہوتی تھی سارے مسائل کو پانی پانی کر دیتے تھے یہ خدا داد صلاحیت تھی پیر طریقت کے پاس اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا آج میرے سامنے نبی کے اسی نور اسی علم شریعت اور علم طریقت کا وہ منظر سامنے ہے اصحاب صوفہ کا وہ نورانی چبوترا آج میری نگاہوں کے سامنے ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا جہاں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ اصحاب صفہ کا نبی کا چبوترا تھا جہاں صحابہ آ کر کے نبی کی بارگاہ میں علم سیکھتے
تھے، حاصل کرتے تھے۔ اور وہ عرب کے جنگلوں میں رہنے والے عرب کے بدو لذت سما حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور معرفت کے سب سے بڑے جوہری بن جاتے تھے۔ سب نبی اجلے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو یہ تو نبی کا علم شریعت تھا جو اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نبی درس دیا کرتے تھے، جو ہمارے پیر و مرشد ان اکابرین صحابہ سے ہوتا ہوا، غوث و خواجہ سے ہوتا ہوا شیخ الہند پیر طریقت کو ملا، وہ علم شریعت تھا آپ کا۔ اور آج ایک نبی کا دوسرا علم تھا جس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ما سب اللہ فی صدری شیئن الا سبقتہ فی قلب ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا اسے میں نے صدیق کے سینے میں اڑیل دیا۔ معلوم ہوا نبی کا دوسرا علم تھا، یہ علم باطن تھا۔ علم شریعت علم ظاہر تھا تو وہ علم تھا جو اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نبی درس دیا کرتے تھے، اور یہ نبی کا علم باطن تھا جو سینے سے سینے میں اڑیلا جاتا تھا۔ وہ علم ہمارے اسلاف کو ملا، غوث اعظم کو ملا، غریب نواز کو ملا، مخدوم پاک کو ملا، مخدوم ثانی کو ملا، شیخ الہند پیر طریقت کو ملا۔ تو اللہ نے ہمارے پیر و مرشد کو علم شریعت کا گلدستہ اور سرمست چشمہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کی روحانیت سے ہم سب مستفید ہوتے رہے، فیض یاب ہوتے رہے۔ اور اب ان کی روحانیت تو اب پردہ کرنے کے بعد عالم ظاہر سے وہ پوشیدہ ہے، اب تو ان کی روحانیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ والوں کی روحانیت پردہ حجاب میں جب ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے جب وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں، یہ یاد لیجیے۔ اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی لولا قلم خلقت الدنیا ولولا قلم خلقت الافلاک، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے آسمان کا شامیانہ تانا گیا، میرے لیے زمین کا یہ فرش بچھایا گیا، میرے لیے چاند اور سورج کی قندیلیں روشن کی گئی، میرے لیے ستاروں کے انجمن کے یہ کنکمے روشن کیے گئے، میرے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، سبززاروں پہ تعلیم نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں۔ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ایک بات جان لیجئے، نبی نے فرمایا ہے یہ کہ پورا کائنات کا اسٹیج اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ تو اگر میرے نبی نہ ہوتے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ زمین کا فرش لپیٹ دیا جاتا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو بجھا دیا جاتا، سبززاروں کے تعلیم لپیٹ دیے جاتے، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جاتا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو بند کر دیا جاتا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں زمین کا شامیانہ بچھا ہوا ہے، چاند اور سورج کی قندیلیں روشن ہے، آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے، ارے زمین کا فرش بچھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا نے جس کے لیے یہ اسٹیج بنایا ہے وہ نجائے نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، اور ہم سب کے لیے شامیانہ رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کا اسٹیج اللہ نے میرے نبی کے لیے بنایا ہے، ہم میرے نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ جناب جابر کا بنایا بیان ہے کہ میرے نبی کے رخسار رسالت کو دیکھو، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان میں چاندنی کا چاند نکلا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا۔ میں کبھی آسمان کے اس چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میری نظر نبی کے رخسار رسالت پر پڑتی تھی، اور کبھی بھی میری نظر آسمان کے
چودھری کی جان پر پڑتی تھی، کبھی میری نگاہ رخسار رسالت پر پڑتی تھی، تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم شکل رسالت جان سے بھی زیادہ منور تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت عالم بنا کر کے نور مجسم بنا کر بھیجا۔ انا فتحنا، جن کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم شریعت اور علم طریقت کے سرچشمہ تھے اور گلدستہ تھے۔ اول خدا کا نور تھا اور کچھ نہ تھا، اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو وجود بخشا۔ یہ نور عالم نور میں اپنے رب کی تسبیح کرتا رہا۔ اللہ کی پہلی تحقیق، پہلی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وہ نبی کیا ہے، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ زمین کو حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کے حرام اسی انداز سے ہیں، ہماری آواز کو سنتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ان کی موت ایک آن کی ہے، ایک آنے واحد، ایک سیکنڈ کے لیے ان کے لیے موت کا اطلاق ہے۔ اس کے بعد ان کی موت کو خود ہی موت جایا کرتی ہے، اور وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حیات جاویدہ ہے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ زمین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کرام اسی انداز سے اپنی قبر میں ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ارے میں کہتا ہوں کہ جب عام مردے قبر میں دفن کیے جاتے ہیں اور گھر والے دفن کر کے چلے آتے ہیں، تو اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ عیسیٰ سوال نکیرین کہتے ہیں، ما تقول فی شان حاضر رجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قبر میں اعجاز رسالت دکھایا جاتا ہے، نبی کا منصب دکھایا جاتا ہے کہ ان کو پہچانو، ان کو پہچان لیا تو اب قبر میں کوئی سوال نہ پوچھا جائے گا، اللہ کی رحمت برس جائے گی۔ ان کو پہچانو، ان کے پہچاننے سے ہی تو جنت اور جہنم کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ارے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، ان کو پہچانو، یہ کون ہے؟ قبر میں تیسرا سوال یہی ہوتا ہے، ما تقول فی شان حاضر رجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سوال ہوتا ہے۔ یہی جان ہے، پہلی منزل قبر کی ہے، دوسری منزل حشر کی ہے۔ قبر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ نہیں پوچھی جاتی ہے۔ پہلا امتحان قبر میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جو پہلے امتحان میں، ارے دنیا میں آپ مثال کے طور پر آپ دیکھو، جو 8ویں کے ایگزام میں پاس ہوتا ہے اسی کا 9ویں کے ایگزام میں ان کے کلاس میں بیٹھا گیا، بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے۔ جو 8ویں میں فیل ہو جاتا ہے، بتائیے اس کا 9ویں میں داخلہ ہوگا نہیں، وہی رہ جائے گا۔ پہلے 8ویں پاس نہیں کی ہے، آگے کی کلاس میں آنا چاہتا ہے، وہی روک دیا جائے گا۔ تو یوں ہی پہلا امتحان قبر کا ہوتا ہے، دوسرا حشر کا ہوتا ہے۔ قبر میں تینوں سوال کیے جاتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ دیکھیں نکیرین یہ پہلا سوال اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ رب کا ماننے والا ہے یا دہریہ ہے؟ دہریہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ وہ اسی لیے فرشتے پوچھتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ خدا کا ماننے والا ہے یا دہریہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے؟ تو مردہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
ایک بات یاد رہیے، فرشتے سوال عربی میں کرتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہوں گے کہ عربی ہم جانتے نہیں، تو جب سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، ایک ایک شے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد ہر شخص عربی سمجھنے لگے گا، عربی بولنے لگے گا۔ عربی اللہ کے محبوب کی زبان ہے، ہر ایک عربی جان اس بولنے لگے گا۔ وہ طاقت اللہ عطا کر دے گا، وہ علم اللہ عطا کر دے گا۔ تو ربی اللہ دہریہ نہیں ہے، فرشتے جان لیتے ہیں۔ دوسرا سوال ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بھائی اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، ہر مذہب کے، تمام مذہب کے لوگ خدا کو کسی نہ کسی حیثیت سے مانتے ہیں، دعوت دہریہ کی۔ پھر اب دوسرا سوال دین کیا ہے؟ تو کہے گا دین اسلام، میں مسلمان ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ماننے والا ہے اور یہ مسلمان ہے، بات پوری ہو گئی تھی، اب سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن پھر فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، یہی جان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مسلمان بہت ہیں، بہت فرقے کے لوگ مسلمان ہیں، معلوم نہیں تو کیسا مسلمان ہے؟ 73 فرقے ہوں گے، سب نبی نے فرمایا ہے، سب اپنے کو مسلمان کہیں گے، لیکن نبی نے فرمایا ہے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو فرشتے کہیں گے آخر تو کون سا بہت مسلمان ہے؟ ماں تقول نبی کا وفادار مسلمان ہے یا رسول پاک کا غدار مسلمان ہے؟ کون مسلمان ہے؟ تو ماں تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں، فرشتے یہ نہیں کہتے کہ تم یہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، ارے ورنہ سوال میں ہی جواب ہو جاتا، وہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں۔ تو سوال اس طرح سے کیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا، جب سوالات ہوتے ہیں تو جواب نہیں بتایا جاتا۔ اس مرد خاص کے بارے میں کہتے ہو تو معلوم ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، ان بد مذہبوں کا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی چہر دیواری میں محدود ہے، گنبد خضرا میں محدود ہے۔ وہ گنبد خضرا سے یہاں کا قبرستان بہت دور ہے، وہ نہیں آ سکتے، وہ دستگیری نہیں کر سکتے۔ اس بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جب فرشتے کہیں گے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو حدیث کے الفاظ ہے، وہ بد مذہب پکار کر کہے گا ہاں لا ادری لا ادری لا ادری، افسوس افسوس کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اب بتاؤ جو پہلے امتحان میں فیل ہو گیا تو آگے کے امتحان میں اس کا ایڈمیشن ہوگا، داخلہ نہیں ہوگا۔ یہی تو نہ ان کی نماز پوچھی جائے گی، نہ ان کا روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ تو دوسرے امتحان کے سوالات ہیں، یہ تو پہلے ہی فیل ہو گیا، تو ان کی نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اے ایمان والو، اے شیخ الہند کے پیر طریقت کے شہدائیوں اور بھائیوں، تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری نماز پوچھی جائے گی، تمہاری عبادت پوچھی جائے گی، تمہارا روزہ پوچھا جائے گا۔ وہ سب تو پہلے ہی امتحان کا فیلئر ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو قبر میں اعجاز رسالت دکھایا جاتا ہے، نبی کا منصب دکھایا جاتا ہے۔ ارے انہی کی عظمت کو دکھانے کے لیے، نبی کی عظمت کو دکھانے کے لیے ہی تو مٹی میں پیدا ہوئے، مٹی میں ملے ہوئے انسان جلائے جاتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد خاص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور نبی کا وفادار ہوگا، جیسے اپنی قبر میں عاشق رسول ہوگا، تو شیخ الہند پیر طریقت نے فرمایا ہے کہ وہ پکار کر کہے گا اے فرشتے تم ان کے بارے میں کہتے ہو، ارے انہی کی عظمت کا پھریرا میں دنیا میں لہراتا رہا، میں نے پیر طریقت سے اپنے سنا ہے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ میرے فرشتے، یہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ اب میرے اللہ کے محبوب بندے، سو جاؤ، اب تمہیں تمہارا پیارا ہی جی لگائے گا۔ تو یہ بتاؤ جو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا تو اس کی منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے، پہلی ہی منزل مشکل ہے، جو پہلے امتحان میں پاس تو اس کے لیے دوسرے امتحانات آسان ہو جائے گا۔
اللہ کی رحمت پر ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے گے، اور پیر طریقت کے شامیان رحمت میں مخدوم پاک غوث الاعظم غریب نواز کے شام رحمت میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ عطا فرمائے گا، اور ہم سب کے مرحومین کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ دیکھو، انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی روح۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لفظ آیا ہے عربی میں، کھانے کا معنی نہیں آیا ہے، طعام کا معنی نہیں آیا، طعام نہیں کہا گیا ہے، ذائقہ فرمایا گیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنے میں مدت بہت کم ہوتا ہے، یہ 1 سیکنڈ میں ٹیسٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جہاں موت کا اطلاق ہوا ہے وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ معلوم ہوا یہ موت جو ہے 1 سیکنڈ کی، ایک آن کی ہے، اس کے بعد حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اپنے حیات ظاہر میں اپنے نفس کو مار چکے اور روح مرا نہیں کرتی، روح عالم ارواح کی ہے۔ روح مرا نہیں کر کے عالم باطن، عالم ارواح کی روح ہے، اس دنیا کی روح نہیں ہے۔ تو جب روح مرا نہیں کرتی تو جو جیسے وہ پہلے تھے ویسے آج بھی ہے۔ غوث اعظم جیسے پہلے دستگیری کرتے تھے ویسے آج بھی کرتے ہیں۔ غریب نواز، مخدوم کی چوچا، مخدوم ثانی، شیخ الہند، پیر طریقت جیسے پہلے دستگیری کرتے تھے وہ اسے آج بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ یہ روحانیت کا شفا خانہ ہے ہماری خانقاہ شیخ الہند کی ایک خانقاہ، وہ خانقاہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب دنیا کے ڈاکٹر اپنا گھٹنا ٹیک دیتے ہیں تو وہاں غوث و خواجہ اور مخدوم کی شیخ الہند کی ڈاکٹری شروع دیکھو دنیا کے ڈاکٹر اپنا گھٹنا ٹیک چکے ہیں۔ ایک معمولی سی ایک کورونا نام کی بیماری آ گئی، سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی نہیں دوا ہے۔ اب دوا کہاں ہے؟ روحانیت کے شفا خانے میں ہے، خانقاہ میں ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ نے اپنے محبوب کا گنبد خضرا روحانیت کا شفا خانہ ہے بنایا ہے، وہیں سے تار لگا ہوا ہے۔ غوث و خواجہ کی بارگاہ سے شفا ملے گی، غریب نواز مخدوم پاک پیر طریقت کی اس خانقاہ سے انشاءاللہ ان کی حیات ظاہری میں بھی شفا ملتی تھی اور آج بھی مل رہی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سلامت رہیں گے۔